سانحہ گل پلازا میں جاں بحق افراد کی تعداد 28 ہو گئی. مزید 3 افراد کی لاشوں کی شناخت محمد شہروز، محمد رضوان اور مریم کی میت اہل خانہ کے حوالے. 17 لاشیں اب بھی ناقابل شناخت. 50 فیملیز کے ڈی این اے سیمپلز حاصل. عمارت کا دوسرا اور تیسرا فلور کلیئر. تہخانے کے کچھ حصے میں تلاش جاری. لاپتہ 50 افراد کی نئی فہرست. ڈپٹی کمشنر ساؤتھ آفس میں آویزاں. سانحہ گل پلازا کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقاتی کمیٹی نے کام شروع کر دیا. کراچی کے گل پلازا میں آتش زدگی کے بعد ایس پی سی اے حکام نے ساتھ میں قائم رمپا پلازا کو غیر محفوظ قرار دے دیا. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے رمپا پلازا انتظامیہ دکان مالکان کو نوٹسز جاری کر دیے. گل پلازا کے ملبے سے رمپا پلازا کے ستون شدید متاثر. خطرناک حصے کے استعمال پر پابندی عائد. ایس پی سی اے حکام کا کہنا ہے کہ غیر محفوظ حصے کی فوری مرمت کرائی جائے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا کراچی میں 3 روز میں فائر سیفٹی سسٹم نصب کرنے کا الٹیمیٹم. چیئرمین آباد کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا. کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے فائر سیفٹی آرڈر کے مطابق عمل درآمد کرنے کی ہدایت. سانحہ گل پلازا سے کراچی کی معاشی سرگرمیوں کو بھی دھچکا. 10,000 سے زائد افراد بے روزگار. 1200 دکانیں جلنے سے کئی فیکٹریوں کی پیداواری سرگرمیاں معطل. عید سیزن کے لیے جمع اربوں روپے کا سامان جل کر راکھ ہو گیا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انڈیکس 1,89,000 کی تاریخی سطح عبور کر گیا. کاروباری ہفتے کے تیسرے روز بھی اسٹاک مارکیٹ میں تیزی. کاروبار کے دوران 700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. 100 انڈیکس 1,89,523 کی سطح پر پہنچ گیا. محسن نقوی اور طلال چودھری سے مفتی منیب الرحمان کی سربراہی میں وفد کی ملاقات ہوئی. امن و استحکام کے لیے مفتی منیب اور دیگر علماء کرام کی خدمات کو خراج تحسین. وفد کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی. اقدامات بھی کیے جائیں گے. ملاقات میں اتفاق ہوا وزیر مملکت داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل. مسائل کے حل کے لیے قابل عمل حل کے لیے سفارشات پیش. مفتی منیب الرحمان سب کو متحد رکھنے کا عزم کریں گے. وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ کردار ادا کرتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سوئٹزرلینڈ. ورلڈ اکنامک فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر راحت خان چیمہ، محمد اورنگزیب، عطا اللہ تارڑ، طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں. شہباز شریف اجلاس میں پاکستان کے معاشی استحکام کے حوالے سے کی جانے والی اصلاحات اور معاشی اشاریوں پر روشنی ڈالیں گے. بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ بند کرنے سے متعلق کیس. سلمان اکرم راجہ کی بانی پی ٹی آئی سے اس کیس سے متعلق مشاورت کی ملاقات نہ ہو سکی. جیل حکام، پی ٹی اے اور دیگر فریقین کے جوابات موصول. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ وہ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے لیے ملاقات نہیں کر سکے. عدالت نے کہا کہ اگر ملاقات ہو جائے تو 24 فروری کو حتمی دلائل سنے جائیں گے. بشرا بی بی سے ان کی بیٹی مبشرہ مانکا کی ملاقات کرانے کے لیے اعتراضی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹانے کا فیصلہ جاری. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر کے جاری فیصلے میں کہا گیا اڈیالہ جیل پنڈی بینچ کے دائرہ اختیار میں ہے. درخواست میں آئی جی جیل خانہ جات اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو فریق بنایا گیا. پنجاب پولیس کا کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن جاری. انتہائی مطلوب مزید 2 ڈاکو عبدالمجید غلام نبی عمرانی نے ہتھیار ڈال دیے. ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق سرنڈر کرنے والے ڈاکوؤں کی مجموعی تعداد 54 ہو گئی. کراچی میں مندر کے اندر چوری کا معمہ حل. نوی بخش پولیس نے 17 گھنٹوں میں ملزم کو گرفتار کر لیا. ٹارگیٹڈ کارروائی میں مسروقہ سامان بھی برآمد.
خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں آج سے 24 جنوری تک بارش اور برفباری کا امکان ہے۔ بلوچستان کے 25 اضلاع میں بارش اور 9 میں برفباری کی پیش گوئی۔ کراچی میں بھی کل وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق مغربی ہواؤں کا طاقتور سلسلہ ملک کے بالائی حصوں کو متاثر کرے گا۔ بارشوں سے دریائے کابل، ندی نالوں میں پانی کی سطح بڑھنے کا خدشہ۔ سوات، چترال، دیت، بنیر، شانگلہ سمیت مختلف اضلاع میں فلیش فلڈ کا خطرہ۔ فلیش فلڈ وارننگ جاری۔ انتظامیہ کو نشیبی حساس علاقوں میں الرٹ رہنے کی ہدایت۔ پیشگی اقدامات کی بھی ہدایت کر دی۔ T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش شرکت کرے گا یا نہیں، فیصلہ آج آئی سی سی بورڈ کی میٹنگ میں ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا بھی آئی سی سی کو خط، بنگلہ دیش کے بھارت میں نہ کھیلنے کے موقف کی حمایت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے طیارے کو سوئٹزرلینڈ کے لیے اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد ہی واپس لینڈنگ کرنا پڑ گئی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے طیارے ایئر فورس 1 کو بجلی کے ایک چھوٹے مسئلے کے سبب واشنگٹن واپس لوٹنا پڑا۔ صدر کے طیارے کی واشنگٹن ڈی سی واپسی کا فیصلہ معمولی مسئلے کے باعث ہوا۔ صدر ایک اور طیارے میں اپنا سفر جاری رکھ سکیں گے۔ کینیڈا نے گرین لینڈ سے متعلق ممکنہ امریکی ٹیرف کی مخالفت کر دی۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کا کہنا ہے کینیڈا گرین لینڈ اور ڈنمارک کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے، معاشی انضمام کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ نااہل طالبان رجیم نے افغانستان کو اقتصادی اور سماجی تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ افغان انٹرنیشنل کی رپورٹ نے افغان طالبان رجیم کے جھوٹ کا پول کھول دیا۔ افغان طالبان نے معاشی اور سماجی شعبوں کو ترجیحی فہرست سے نکال پھینکا۔ ناکام خارجہ پالیسی کے باعث عالمی سطح پر بھارت کی ہزیمت کا سلسلہ جاری۔ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم سیکورسکی نے دہشت گردی پر بھارت کا گمراہ کن بیانیہ یکسر مسترد کر دیا۔ بھارتی سرزمین پر کھڑے ہو کر منافقانہ پالیسی اور جھوٹ بھی بے نقاب کیا۔ بھارتی جریدے دی ہندو کے مطابق نئی دہلی میں ملاقات کے دوران بھارت اور پولینڈ کے درمیان سفارتی کشیدگی کھل کر سامنے آ گئی۔ مودی کی ناکام خارجہ پالیسی، بھارتی شہری دنیا بھر میں ذلت کا شکار ہو گئے۔ نام نہاد شائننگ انڈیا کے شہری پابندیوں کے باعث مشکلات سے دوچار ہیں۔ بھارت کا جعلی ڈگری اسکینڈل سخت پابندیوں کی اہم وجہ بن گیا۔ روس کے مشرقی علاقے کامچاتکا میں برفباری کا 60 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ شدید برفباری سے کئی میٹر بلند برفانی تودے بن گئے، عمارتوں کے داخلی راستے بند، گاڑیاں دب گئیں۔ قطر میں ایشین شارٹ گن چیمپئن شپ، پاکستان نے شارٹ گن چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ پاکستان کے فروخ نرین نے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ ایونٹ میں 42 شوٹرز مد مقابل تھے۔ قازقستان نے دوسری، کویت نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اور مظفر آباد میں تیسری چیف آف آرمی اسٹاف نیشنل انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ 2026 کا رنگا رنگ آغاز۔ پہلے روز ملک کے باصلاحیت نوجوانوں نے قابلیت اور صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ افتتاحی تقریب میں سیکٹر کمانڈر ISPR اور آزاد کشمیر کے مشیر احمد صغیر چغتائی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔